أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے دن کے روزے رکھے اور رات کی عبادت کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان اور قرآن، ان کا باہمی تعلق لازم و ملزوم کا ہے۔ لازم و ملزوم کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا تصور قائم کیا جائے تو دوسری کا آٹومیٹکلی تصور ساتھ حاضر ہو جائے۔ جیسے سورج کے تصور سے ہی روشنی کا تصور، دھوپ کا تصور، اور رات کے ساتھ ہی تاریکی کا تصور، آگ کے ساتھ ہی گرمی اور حدت کا تصور۔ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے۔ رمضان کے ساتھ قرآن کا تعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس لیے حضور نے اس حدیث میں بھی دونوں کو اکٹھا بیان کیا کہ رمضان کا دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اس لیے حضور نے دوسرے موقع پر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے دن کے روزے کو تم پر فرض قرار دیا۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور میں محمد رسول اللہ نے تمہارے لیے اس کی رات کی عبادت، اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ تاکید ہے کہ آپ علیہ السلام ساری زندگی، مسلم میں یہ روایت موجود ہے جناب ابو ہریرہ سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیہ بعزیمہ، کہ آپ علیہ السلام صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر بعد میں جب آپ علیہ السلام صحابہ کے ذوق و شوق کو دیکھا کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے جماعت چھوڑ دی۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ علیہ السلام تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ ٹولیوں کی صورت میں تراویح پڑھتے تھے، مختلف جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، جیسے آپ ایسے مسجد میں آئے، دیکھا صحابہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوچھا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوچھا ما ہؤلاء الناس یصلون، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ سے کہا گیا کہ ہؤلاء الناس لیس معہم قرآن، یہ خود حافظ نہیں، تو ابی بن کعب یصلی بہم، کہ ابی بن کعب آپ کی امت کے بڑے قاری ہیں اور ان کو تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے۔ وہم یصلون بالصلاۃ، اور یہ ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعموا واصابوا، بہت اچھا کام کیا اور میری سنت کو پا لیا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تراویح کا اہتمام، اور صحابہ کو حضور کی زندگی میں، یعنی صحابہ حضور کا منشا سمجھ گئے تھے کہ تراویح کی جماعت نہیں پڑھ رہے حضور کی زندگی میں کہیں فرض نہ ہو، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ صحابہ تراویح کی نماز چھوڑ چکے تھے یا کوئی تراویح نہیں پڑھتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر نے جب بعد میں دیکھا کہ لوگ اوضاع متفرقون ٹولیوں کی صورت میں تراویح پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ بھئی حضور دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو اب وہی تو آئے گی نہیں کہ جس کی وجہ سے تراویح فرض ہو جائے، لہٰذا اب ہم پھر ایک ہی جماعت کے ساتھ، جیسے حضور نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، ہم بھی ایک ہی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ تو وہ جو متفرق ٹولیاں تھیں صحابہ کی، ان کو منقسم ختم کر ایک امام پر ابی بن کعب ہی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ صحابہ کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ تو بس حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک چاروں ائمہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں
کہ تراویح پورا مہینہ پڑھی جائے گی، کم از کم 20 رکعت پڑھی جائے گی اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مسجد کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔